چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. خب زبان وحی بویژه قرآن کریم بر حسب موضوع سخن مختلف است که میتوان آن را اجمالاً به 4 بخش تقسیم کرد. کہہ رہے ہیں کہ وحی کی زبان خصوصاً قرآن کریم کی زبان. خوب وحی اور قرآن خاص طور سے اس لیے کہا ہے کہ صرف قرآن تو وحی ہے نہیں، دوسری آسمانی کتابیں بھی کیا ہے وحی بھی. تو اس لیے چاہے وحی کی زبان کلی طور پر دوسری کتابیں اور خاص طور سے قرآن مجید، کہہ رہے ہیں کہ موضوع سخن کے اعتبار سے مختلف ہیں، ان کی زبانیں کیا ہے مختلف ہیں، اور ان کو اجمالی طور پر 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. آسان لفظوں میں قرآن کریم میں جن موضوعات پر بحث ہوئی ہے، جن موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے، ان کو مختصر طریقے سے 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. قرآن میں کل 4 طریقے کے موضوعات بیان ہوئے ہیں. نمبر 1 احکام و تکالیف، واجبات و محرمات وغیرہ. احکام و تکالیف، آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں. احکام و تکالیف کہ مرتبط بے رفتار انسانہا و تنظیم حیات اجتماعی. احکام و تکالیف کی جن کا رابطہ انسان کے کیا ہے اعمال سے ہے، اور جو انسان کی اجتماعی حیات اور زندگی کو منظم بناتے ہیں. احکام و تکالیف کا تعلق انسان کے افعال سے ہے، انسان کے ارکان سے ہے، اور یہ احکام و تکالیف انسان کی اجتماعی زندگی کو منظم اور مرتب بہتر بناتے ہیں. اگر انسان ان احکام و تکالیف پر عمل نہ کرے تو اجتماعی زندگی مختل ہو جائے، بڑی ساری مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. چلیں، تو یہ پہلی چیز، یہ پہلا موضوع ہے کہ جس کے سلسلے میں زبان وحی یعنی قرآن کریم میں بہت ساری آیات اور بہت ساری عبارتیں اور بہت سارے مطالب بیان ہوئے ہیں. خوب در این بخش کاملا صریح و رسا سخن گفته است. خوب احکام و تکالیف کے سلسلے میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ پوری طریقے سے واضح اور روشن ہیں. اس میں کسی طریقے کا ابہام آپ کو کسی طریقے کی پیچیدگی نہیں ملے گی. احکام و تکالیف کے سلسلے میں جو بیان ہے، جو ذکر ہے، وہ بالکل واضح اور روشن ہے. زیرا دستور العمل اس کے باید انسانہ مخاطبین اصلی کلام بخوبی درک کنن. اس لیے کہ یہ ایسے دستور العمل ہیں کہ جن کو انسان یعنی جو اصلی مخاطب ہے کلام کا، اس کو اچھی طریقے سے درک کرنا چاہیے. اگر درک نہیں کرے گا تو انجام کیسے دے گا؟ آپ سے کہا جائے کہ آپ نماز پڑھو، اور اس کے بعد نماز کے مسائل بیان کر دیے جائیں، لیکن مسائل اس انداز سے بیان کیے جائیں کہ آپ کے لیے واضح نہ ہو سکے. کیسے پڑھو گے؟ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، قیام کیا ہے، تشہد سلام کیا ہے، باقی تمام چیزیں ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ احکام و تکالیف کے سلسلے میں جو آیات ہیں وہ بالکل واضح اور روشن ہیں، اور اس کے واضح اور روشن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دستور العمل ہے اور یہ مخاطب کے لیے قابل درک ہونا چاہیے. تابع تمانت بے درستی انجام دے تاکہ مخاطب اس تکلیف کو، اس حکم کو صحیح طریقے سے انجام دے سکے. مانند یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں، عبادت اور بندگی کرو اپنے اس رب کی کہ جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے.
لعلکم تتقون، شاید تم سب پرہیزگار بن سکو. ہر کے زبان عربی بداند به خوبی می فهمد که روی سخن در این آیه به همه مردم است تا تنها جدائی خدائی را، یہ غلط لکھا آپ نے بھی جدائی ہے، خدائی ہے میرے میں. اس میں جو اپنے سسٹم میں ہے تنہا خدائی تنہا جدائی ہے. پرستش کنند کی آفریدگار جہانیان اچھے حال بچے گذشتگان باشد تا حالت تقوی در آنان پدیدہ زیرا ہر کی خدا را پروا داشته باشد در زندگی پروا دارد و به درستی رفتار میکند. کہنا جو شخص عربی زبان سے واقف ہے، جو عربی زبان جانتا ہے، وہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ آیہ کریمہ میں جو بات ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس، تمام لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے. سمجھے، تمام انسانوں سے کہا گیا ہے کہ تنہا ایک خدا کی عبادت اور بندگی کریں کہ جو دنیا کا خلق کرنے والا ہے، چاہے موجودہ زمانے کی بات ہو چاہے گزشتہ زمانے کی بات ہو. کل بھی وہی خالق تھا، آج بھی وہی خالق، کل والوں کو بھی اسی نے پیدا کیا تھا، آج والوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. جب اسی خدا کی عبادت ہوگی تو کیا ہے، انسان کے اندر تقوی پیدا ہوگا. جب تک کہ انسان خدا کا خوف نہیں رکھے گا، زندگی میں احتیاط نہیں کرے گا، صحیح طریقے سے اچھا عمل نہیں کرے گا، خدا کا خوف جب دل سے نکلتا ہے تبھی انسان بدعمالیوں کی طرف بڑھتا ہے، اور خدا کا خوف جو انسان کو بدعمالیوں سے روکتا ہے. ٹھیک ہے. فہم محتوائی ان قبیل آیات ہمانند آئے احل اللہ البیع وحرم الربا وغیرہ برائے عرب زبانان و عربی دانان کاملا سہل و سادہ است. کہ اس طریقے کی آیتوں کے مفاہیم اور محتوا کو اور حقائق کو سمجھنا، جیسے یہ آیت احل اللہ البیع، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو حرام کر دیا ہے. اوپر والی جو آیت گزری وہ یا یہ آیت تجارت یا اس کے علاوہ اور دوسری جو آیات ہیں وہ عرب زبان کے لیے، عربی جاننے والوں کے لیے ان آیات کا سمجھنا بالکل سہل اور آسان ہے. ہرگز با دشواری مواجہ نہ میشود. اور اس طریقے کی آیتوں کو سمجھنے میں عربوں کو کسی طریقے کی کوئی دشواری نہیں ہوگی، مگر برائے شناخت کم موقف انجام ان گنے دستورات، مگر یہ کہ اس طریقے کے دستورات کو انجام دینے کی کم و کیفیت کی کتنا اور کس طریقے سے سمجھ رہے ہیں، کتنی نماز پڑھنی ہے اور کس طریقے سے پڑھنی ہے، تفصیلات جاننے میں دشواری ہو سکتی ہے، لیکن خود احکام کو جاننے میں کوئی دشواری نہیں ہو سکتی. اچھا، اب یہ جو کم و کیف کو سمجھنے میں انسان کے لیے دشواری ہو سکتی ہے، اس کو بھی ماموراجے میں توضیحاتی کی در سنت آمد روشن بھی گردد. وہ جب سنت کی طرف مراجعہ کرے گا تو یہ مشکل بھی دور ہو جائے گی. کم و کیف والی سنت کے ذریعے سے کم و کیف بھی سمجھ میں آ جائے گا. تو باہر صورت تو قرآن میں جن 4 موضوعات پر بحث کی گئی ہے، قرآن میں جو 4 موضوعات ذکر ہوئے ہیں اس میں سے پہلا موضوع تھا احکام و تکالیف. احکام و تکالیف جن آیات میں ذکر ہوئے ہیں وہ آیات بالکل واضح اور روشن ہو، اس کو عربی جاننے والا آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے. اور اس کو آسان اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ جن کو تکلیف دی جا رہی ہے، جو مخاطب ہے، وہ صحیح طریقے سے سمجھ کے اس کو انجام دے سکے. اب دوسرے امثال و حکم، دوسرا موضوع جو قرآن میں ذکر ہوا ہے وہ ہے امثال و حکم. امثال و حکم یعنی وہی نصیحتیں، موعظے، سمجھ رہے ہیں، حکمت کی باتیں. ٹھیک، حکمت کی باتیں. ہاں،
امثال و حکم که به منظور پند و اندرز و بیدار شدن ضمیر انسان ها در قرآن آمده است. کہہ رہے ہیں کہ جو پند و نصیحت اور انسان کو الرٹ کرنے، ہوشیار کرنے اور بیدار کرنے انسان کے ضمیروں کو قرآن میں ذکر ہوئے ہیں. امثال و حکم یہ ایسی نصیحتیں ہیں، ایسی پند و اندرز ہیں کہ جو انسان کے سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کرتے ہیں، الرٹ کرتے ہیں. ان بر دو گونه است. اب یہ امثال و حکم جو ہیں وہ دو طریقے کے ہیں. گا از واقعیت ہائے حیات بہرے گرفتے و بے انسان ہاں ہوشیار بھی دہتا از گزشتے عبرت بگیرد زیبائی ہا و زشتی ہائے گزشتے تاریخ انسان را در جلوے چشمے میں قرار بھی دہد تا از آن پند گیرد خوبی ہا را دنبال کرد بر بدی ہا دوری جوید و گزشتے ناگوار خود را تکرار میں نماید. سر گذشت بنی اسرائیل و اقوام مشابه کی در قرآن بسیار ازامیات شده و نکوهش گردیده به همین منظور واقعیت های است که جوامع بشری باید از آن پند گیرد و دیگر بار گذشته خود را تکرار ننماید. کہہ رہے کہ اب یہ جو قرآن میں امثال و حکم ذکر ہوئے ہیں یہ دو طریقے کے ہیں. نمبر ایک، یہ واقعی اور حقیقی زندگیوں کو بیان کیا گیا ہے، لوگوں کی حقیقی اور واقعی زندگی سے استفادہ کر کے، ٹھیک، گزشتہ لوگوں کے واقعات، ان کی داستانیں، ان کی حکایتیں، ان کو ذکر کیا گیا ہے. وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کے سامنے مجسم کیا جاتا ہے، گزشتہ لوگوں کی حیات کو دکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا فائدہ اٹھایا، کیا نقصان سہا انہوں نے، فائدہ ہوا کس وجہ سے، نقصان ہوا کس وجہ سے. اور یہ حقیقی زندگیوں کو اس لیے مجسم کیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والا اسے عبرت حاصل کر سکے، اور جن غلطیوں کی وجہ سے انہوں نے نقصان اٹھایا یہ وہ غلطیاں نہ کریں، اور جن اچھائیوں کی وجہ سے وہ بہرے مند ہوئے، ان کو ترقی حاصل ہوئی، ان کو کوئی فائدہ حاصل ہوا، انسان اس عمل کو انجام دے کر کے فائدہ حاصل کرے. یہ جیسے بنی اسرائیل کے قصے، انبیاء علیہ السلام کی داستان، یہ سب امثال ہیں نا. ضرب اللہ، داستانیں اللہ نے کس لیے بیان کی ہے؟ قرآن کوئی داستان کی قصے گوئی کی کتاب تو نہیں ہے نا. انسان کو دستور حیات، دستور زندگی دینے کے لیے تو گزشتہ لوگوں کے واقعات صرف اور صرف اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ان داستانوں کو پڑھ کر کے انسان عبرت حاصل کرے. گزشتہ قومیں اگر نابود ہوئی ہیں، اگر گمراہیوں میں، پستیوں میں، ذلتوں میں گئی ہیں تو اس کی وجہ کیا تھی بتایا گیا. اس سے عبرت لے کر کے انسان اپنے آپ کو اس سے دور رکھے تاکہ یہ بھی گمراہ نہ ہونے پائے. اگر کسی نے ترقی پائی ہے، کسی کی عزت بڑھی ہے، کسی کی طاقت بڑھی ہے، کسی کو کامیابی ملی ہے، اس سے بھی عبرت حاصل کر کے جو راہ و روش تھی ان کی، جو طرز زندگی تھی ان کی، انسان اسی راہ و روش کو اختیار کرے، اسی طرز زندگی پہ اپنی طرز زندگی کو حمل کرے، اور پھر انہی کی طرح سے یہ بھی عزت کمائے، کامیابی حاصل کرے. ٹھیک ہے. گا از واقعیت ہائے حیات بہرے گرفتے. کبھی کبھی ان امثال و حکم کو جو بیان کیے گئے ہیں وہ حیات واقعی سے بہرے مند یعنی استفادہ کر کے ذکر کیا گیا ہے. وہ بے انسان ہاں ہوشیار بھی دہت. اور یہ داستانیں یا امثال و حکم انسانوں کو دستک دیتی ہیں، ہوشیار کرتی ہیں تا از گزشتے عبرت بگیرن، کہ وہ گزشتہ لوگوں کی داستانوں سے، ان کی حیات سے عبرت حاصل کریں. زیبا یہاں و زشتہ گزشتے تاریخ انسان کا
انسانوں کی گزشتہ تاریخ کی جو اچھائیاں اور جو برائیاں ہیں دونوں کو در جلوے چشم بے قرار بھی دہت انسان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انسانوں کی جو گزری ہوئی تاریخ ہے، اب اس تاریخ میں جو اچھائیاں اور برائیاں تھیں دونوں کو قرآن آپ جب پڑھیں گے تو دونوں کیریکٹر آپ کے سامنے آئیں گے، اچھے اور برے دونوں۔ گزشتہ انسانوں کی اچھائیاں اور برائیاں دونوں آپ کے سامنے مجسم ہو جائیں گی۔ تا از آن پند گیرد، یہ اس لیے تاکہ آپ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ خوبیہا دنبال کند، انسان خوبیوں کی پیروی کرے، و از بدیہا دوری جوید، اور برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ بگذشتے ناگوار خود را تکرار نہ نمایا، ماضی میں جو غلطیاں ہو گئی پھر اس کی تکرار نہ کرے۔ سرگزشت بنی اسرائیل و اقوام مشابہ، کہ بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل جیسی دوسری قوموں کی جو داستانیں ہیں، جو سرگزشت ہے کہ در قرآن بسیار ازانیات شدے، کہ جس کو قرآن میں کثرت سے ذکر کیا گیا ہے، نکوہش گردیدے، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ وبحمل منظور اس، اور اسی وجہ سے باقیت ہائس کے جواب بشری باید، یہ وہ حقیقتیں ہیں، یہ وہ سچائیاں ہیں کہ جس کے سلسلے میں انسانی سماج کو، جامع بشری کو چاہیے کہ اذان پند گیرت، کہ وہ بنی اسرائیل اور دوسری قوموں کی داستانوں سے نصیحت حاصل کرے۔ و دیگر بار گزشتہ خود را تکرار نہ نمائیں، اور ایک بار پھر گزشتہ لوگوں والی غلطیاں انجام نہ دیں، تکرار نہ کریں۔ بنی اسرائیل والوں نے کیا، تم نہ کرو بھائی۔ پہلا بنی اسرائیل والے جیسے گرفتار عذاب ہوئے، اسی طریقے سے تم بھی ہو سکتے ہو۔ قوم عاد و سمود کے اندر جو برائیاں تھیں اور جن برائیوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے، آپ ان کی داستانیں پڑھ کر کے ان کے کیریکٹر سے، ان کے کردار سے، ان کے اعمال سے پر دوری اختیار کیجیے، بچائیے اپنے آپ کو، تاکہ آپ بھی عذاب اور ہلاکت سے محفوظ رہیں۔ دربار اہل کتاب کی گزشتے رسوائی خود را تکرار می کردن، کہ اہل کتاب جو اپنی ماضی کی ذلتوں کو، رسوائیوں کو بار بار تکرار کر رہے تھے، اہل کتاب سمجھ رہے ہیں، جو اپنے مضمون ماضی اور گزشتہ کی تکرار کر رہے تھے، میں فرمایا، اس کے سلسلے میں قرآن فرماتا ہے وَيَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً۔ اہل کتاب تم سے چاہتے ہیں تاکہ آسمان سے کوئی نوشتہ نازل ہو۔ البتہ ان لوگوں نے موسیٰ سے بہت بڑی درخواست کی اور کہنے لگے ہم خدا کو آشکارا دیکھنے چاہتے ہیں۔ تو خدا کو بار بار سمجھایا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ضد کر رہے تھے، غلطی کر رہے تھے کہ نہ ہم دیکھیں گے۔ اب یہ پوری داستانیں ہیں اس میں۔ دربار اعراب مشرک میں گوید، کہہ رہے ہیں کہ عربوں میں جو مشرک تھے ان کے بارے میں قرآن کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلُ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ۔ یہ نادان لوگ کہنے لگے کہ خدا ہمارے ساتھ کیوں نہیں گفتگو کرتا، خدا ہم سے کیوں نہیں بات چیت کرتا، ہمارے لیے کیوں کوئی آیت، کوئی نشانی نہیں آتی۔ وہ لوگ کہ جو ان لوگوں سے پہلے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے، سمجھ رہے ہیں۔ ایشان بھی گفت زیرا دلہا و اندیشہ شان بہمی مانت، یہ انہی لوگوں کی دنبال ہے، یہ انہی لوگوں کا اثر ان لوگوں میں بھی باقی ہے، یہ وہی نسل ہے، ان کی رگوں میں انہی کا خون ہے، جو غلطیاں، جو خطائیں وہ کر رہے تھے، آج یہ کر رہے ہیں، باز آ نہیں رہے ہیں۔ ابھی مثالیں دے رہے ہیں کہ قرآن میں کس طریقے کے گزشتہ قوموں کی حالتیں بیان کی گئی ہیں، اب ان حالتوں سے کیسے انسان کو عبرت حاصل کرنا ہے، تمام چیزیں۔
دربار ویرانہائے باقی ماندے از قوم لوط. قوم لوط جس طریقے سے تباہ ہوئی اور ان کی تباہی کے بعد جو ویرانہ رہ گیا تھا اس کو بیان کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے اس کو مشرکوں سے کہا کہ یہ دیکھو تم سے پہلے یہاں قوم تھی، ہم نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا، تباہ و برباد کر دیا، ان کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرو. لیکن نہیں. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. صبح شام تم یہیں ویرانے سے گزرتے ہو، دیکھتے ہو کہ کوئی قوم یہاں تھی تباہ ہو گئی ہے اور ان کے تباہی کے اسباب بھی جانتے ہو، پھر بھی تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے. جو غلطیاں جو برائیاں وہ کر رہے تھے وہی تم لوگ تکرار کر رہے ہو. تمہارا بھی حشر ہی ہو سکتا ہے. دربار مقایسے مشرکان با آل فرعون کی گمراہی را برای خویش انتخاب نبودن فرموده. مشرکین مکہ جو آل فرعون کی طرح سے گمراہ تھے اور جن لوگوں نے گمراہی کا راستہ انتخاب کیا، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کیا کہ آل فرعون کس طریقے سے گمراہ ہو گئی تھی، ان کی گمراہی کی وجہ کیا تھی. آج وہی غلطی تم کر رہے ہو. کفار قریش سے کہا جا رہا ہے، مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے. ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید کذاب آل فرعون والذین من قبلهم كفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبهم ان اللہ قوی شدید العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإن الله سميع عليم. كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم. اب یہ پورا ترجمہ اس کا دیا ہوا ہے، اس میں یہی تمام چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے آل فرعون کو تباہ و برباد کیا ہے. ٹھیک، کس طریقے سے یہ لوگ گمراہ ہوئے تھے، ان کی گمراہی کی وجہ کیا تھی. یہ وہ تمام چیزیں تم لوگوں کے اندر بھی ہیں، عبرت حاصل نہیں کر رہے ہو تم. ان اشارے بے کیفر الہی دست آوردہ ہے پیشین شماس کہ یہ جو سزا ملی ہے ان لوگوں کو اور ان کے اعمال کی سزا ہے گزشتہ لوگوں کی. خدا اپنے بندوں پر ظلم و ستم نہیں کرتا ہے، بندے خود اپنے اوپر ظلم و ستم. ہمانند رفتار پیروان فرعونیان و پیشنیان آنان، بالکل ویسے ہی جیسے فرعون کے پیروکار اور گزشتہ لوگ جو تھے. بے آیت خدا کفر ورزیدن، آیات الہی کا انکار کیا، پس خدا بے سزائے گناہ نشان گرفتار نشان. جب انہوں نے آیات الہی کا انکار کیا تو اللہ نے سزا دینے کے لیے انہیں کیا ہے، ان کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے گرفتار کیا انہیں. خدا نیرومند و سخت کی فرض، خداوند متعال قوی طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے. وہ ان کی فر، اور یہ جو سزا دی ہے اللہ نے بدان جہت اس کی، یہ اس وجہ سے کہ خداوند نعمتی لگی بر قوم ارزانی داشتے تغییر نمی دہد. کیونکہ اللہ تعالی جب کسی قوم کو کسی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ نعمت چھینتا نہیں ہے، بدلتا نہیں ہے، مگر ان کے آنان آن چرا در دل دارن تغییر دہن، مگر یہ کہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ اسے تبدیل کرتے بدلتے ہیں. یعنی سلب نعمت کا باعث، سلب نعمت کا سبب خدا نہیں ہے. جن سے نعمت سلب کی جا رہی ہے کیا ہے، ان کی اپنی برائیاں ہیں، ان کی اپنی تبدیلی کے باعث. نعمت دیا تھا، کہا تھا کہ شکر گزاری کرتے رہو تو نعمت ہمیشہ تمہارے اختیار میں رہے گی. لیکن نعمتیں پانے کے باوجود بجائے یہ کہ شکر گزاری کرتے کیا ہے، ناسپاسی اور ناشکری کرنے لگے. اب اسی ناسپاسی اور ناشکری کی وجہ سے وہ نعمت چھن گئی، نعمت نقمت میں تبدیل ہو گئی. نعمت کے نقمت میں تبدیل ہونے کی وجہ ان کی اپنی. اللہ کسی کو نعمت دے کر کے اگر اس کو چھیننا ہی ہوتا، محروم کرنا ہوتا تو نعمت دیتا ہی کیوں. نعمت اللہ نے اس لیے تھوڑی دی ہے
کہ وہ دے کر کے تم سے لے لے۔ اللہ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ نعمت اس سے سلب نہیں کرتا، مگر یہ کہ وہ خود اس سلب نعمت کا انتظام اور اہتمام کرے، اس کے اسباب پیدا کرے۔ وہ ایک الگ مرحلہ ہوتا ہے۔ وہ بھی تو اگر امتحان دے رہا ہے تو اس چھوٹی نعمت کو لے کر کے آپ کو اس سے بڑی نعمت دینا چاہتا ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام، ان کے امتحانات ہوئے، ٹھیک، اور جب سمجھا کہ یہ خدا کی طرف سے امتحان ہے اور اس امتحان میں صبر و تحمل سے کام لیا تو آپ نے دیکھا اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ اس سے بڑی بڑی نعمتیں دی، جن نعمتوں کے ذریعے سے امتحان لیا پھر اللہ نے انعام میں اس سے بڑی بڑی نعمتیں دی۔ خوب تو ہم نے نعمتیں دی اور ان لوگوں نے اس نعمتوں کو اناسپاسی کی اور خود ہی بدل گئے، تو ہم نے نعمتیں کیا کی؟ بدل دی۔ نعمتوں کے بدلنے کا اہتمام اور انتظام ان لوگوں نے خود کیا، جیسے فرعونیوں اور ان سے پہلے کے لوگوں نے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب کی، بس ہم نے ان لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا یہ دی کہ انہیں ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ اب تم بھی ایسے ہی کرو گے، تمہارے ساتھ بھی ایسے۔ گناہ دیگر ضرب المثل مثل زدنس، دوسری جو قسم ہے، ٹھیک، وہ ضرب المثل کی ہے، مثل زدن، مثال دینا۔ اب یہ مثال دینا کیا؟ عبارت از ترسیم حالت و وضعیتی خاص کی گوئندہ اللہ بے تصویر می کشا۔ مثل کیا ہوتی ہے؟ ایک حالت اور ایک وضعیت کو کیا ہے مولانا؟ مجسم اور مشکل کرنا، تصویر کشی کرنا، کسی حالت کو، کسی کیفیت کو مجسم کر دیا جائے۔ تمثیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی حالت اور کسی وضعیت کو ایک شکل دے دی جائے۔ متکلم، گفتگو کرنے والا، کسی حالت اور کسی کیفیت کو ایک خاص شکل و صورت میں بیان کرے، ایک تصویر کشی کر دے، منظر کشی کر دے مخاطب کے سامنے، اور اپنے پیام کو اسی تصویر کے قالب میں بیان کرنا چاہے، تو یہ مثال ہے۔ متکلم مخاطب تک اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے کیا ہے؟ ایک وضعیت اور ایک حالت کو ایک خوبصورت منظر کی شکل میں پیش کرے، ایک تصویر کشی، ایک منظر کشی کر دے کہ مخاطب یہ سمجھے کہ یہ سب چیز ایک دم میرے سامنے جیسے ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں جیسے۔ یہ مثل زدن یہ قرآن در توانائی ترسیم ہنری و گویانہ مدنظر منصلات تا سرحد اعجاز پیش رفت۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ہنر ہے، استادی ہے، کسی حالت کو، کسی وضعیت کو مجسم بنا کر کے کسی کے سامنے پیش کیا جائے، اس کے لیے بڑا ہنر چاہیے۔ اور یہ ہنر قرآن میں جتنا ہے کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ اس سلسلے میں مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھانے میں اور مخاطب کو تک اپنا پیغام پہنچانے میں مثل سے کام لے کر کے جس انداز سے مثل پیش کی ہے، مثالیں پیش کی ہیں اور اپنا پیغام مخاطب تک پہنچایا ہے، جس خوبصورتی کے ساتھ، جس ہنرمندی کے ساتھ، یہ خوبصورتی، یہ ہنرمندی دنیا کا کوئی متکلم نہیں کر سکتا، بلکہ اس سلسلے میں قرآن حد اعجاز تک پہنچا ہوا ہے، کوئی اتنی خوبصورت مثالیں دے ہی نہیں سکتا۔
اتنی خوبصورت مثالیں قرآن نے دی ہیں. جو ہنر منظر کشی کا قرآن نے پیش کیا ہے یہ ہنر کہیں آپ کو نہیں ملے گا. اس میں قرآن کا امتیاز یہ ہے کہ یہ گویا جیسے اعجاز کی صورت ہے اس کی قرآن کی. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جس نے مثالوں کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے. دنیا کا کوئی ہنرمند اتنی خوبصورتی کے ساتھ مثالیں پیش نہیں کر سکتا. بھائی کہہ رہے ہیں کہ قرآن در توانائی ترسیم ہنری و گویا نمودن ضرب المثلہ. قرآن مجید نے کیا ہے ہنری طور پر در توانائی ترسیم ہنری کی قدرت میں. ترسیم ہنری یعنی کسی چیز کو مجسم بنا کر کے پیش کرنے کی جو ہنر ہے، اور ضرب المثل کو بالکل گویا اور واضح اور روشن بنا کر پیش کرنے کا جو طریقہ ہے، اس میں قرآن تا سرحد اعجاز پیش رفت ہے، اعجاز کی حد تک پہنچا ہوا ہے. اب یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، عبارت دیکھیں گے تو بڑی مشکل ہو جائے گی. بس یہی سمجھ جائیں کہ قرآن نے جتنی خوبصورتی کے ساتھ مثالیں پیش کی ہیں اور جس ہنرمندی کے ساتھ ضرب المثلوں کو ذکر کیا ہے، اس میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے. کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. کوئی دوسرا دنیا کا انسان اتنی خوبصورتی کے ساتھ مثالیں پیش جیب میں رکھو. ضرب المثل گرچہ جنبہ تخیلی دارد، کہنے کہ ضرب المثل اگرچہ ایک تخیلی، خیالی اور تصوری پہلو رکھتا ہے، بلے خود ایک نو پیام رسانی، لیکن یہ پیغام پہنچانے کا ایک طریقہ ہے کہ در قالب ہنر، کہ جو ہنر کے قالب میں، سانچے میں رسالت را ایفا میں کناد، اس رسالت کو مکمل کرتا ہے، انجام دیتا ہے. در واقع ابزاریس کی پیام رسان ازان استفاد. گویا یہ ضرب المثل کیا ہے مولانا؟ ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے پیغام پہنچانے کے لیے استفادہ کیا جاتا ہے. قرآن بنحو احسن از این ابزار توانا بہرے گرفتے. قرآن مجید نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس قوی وسیلے کو اور ذریعے سے استفادہ کیا ہے. بدر ترسیم حالات اشخاص یا گروہا، کسی ایک جماعت، کسی ایک قوم، قبیلے یا اشخاص کے حالات کو مجسم بنا کر پیش کرنے میں با بہترین وجہ ہنر تصویر را بکار برده است. بہترین وجہ ہنری کی تصویر پیش کی ہے، یعنی بہترین شکل و صورت میں اس ہنر کو پیش کیا ہے، دکھایا ہے. ایسے جیسے لگے گا آپ پڑھیں گے تو جیسے سارے